علم و ہنر کا گہوارہ انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر اور احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام علماء عظام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، پردوں کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلامی مقدس پاکیزہ میری ماؤں اور بہنوں، ہم سب کے درمیان میں کل سے لے کر اب تک بڑی خوبصورت طریقے پر ندامت فرما رہے ہیں جناب قاری شیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ رب العزت والجلال حضرت والا کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ اور ابھی جس شاعر کو میں اور آپ سماعت کر رہے تھے، جو ہمارے میرٹھ کا نام اس وقت میں ملک کے گوشے گوشے پہ مشہور کر رکھا ہے، جن کو میں اور آپ مولانا فیصل میرٹھی کے نام سے جانتے ہیں، یقیناً یہ وہ احباب ہیں جن کی رات کہیں ہے، دن کہیں ہے، صبح کہیں ہے، شام کہیں ہے۔ ہمارے لیے بڑی متبرک اور خوشی کا موقع ہے کہ اکابرین امت ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے،
اور اپنی قیمتی باتیں اور اپنے قیمتی اشعار سنا کر ہم سب کو مستفیض کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اس وقت میں ہمارے بیچ ایک اور شخصیت جناب قاری محمد صابر صاحب دامت برکاتہم ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، اور ایک بار پھر یہ طالب علم آپ کے درمیان آپ کے دیار میں حاضر ہے، اور ہمارے مخدوم و مکرم اس مدرسے امداد العلوم کے ذمہ دار حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی جنید صاحب دامت برکاتہم، اللہ رب العزت والجلال ان کو خوب استقامت اور خوب لمبی عمر عطا فرمائے۔ کیا بات آمین بھی نہیں کہی جا رہی؟ آپ لوگوں پہ شاید دھوپ تیز ہے نا آپ کے یہاں، ایسا تو نہیں ہے؟ یہ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیں کہ انشاءاللہ العظیم جو اس وقت میں آپ سے گفتگو کی جائے گی کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ کون کون کرے گا ہاتھ اٹھا کر کے بتانا؟ آدھوں کا بھی ارادہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ پھر ارادہ ہو جائے گا، ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ عمل کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ سب کا ہے تو سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے نا۔ کس کس کا ارادہ نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اچھا سب کا ارادہ ہے کرنے کا ہے، پیچھے والوں کا بھی ہے جو ادھر بیٹھے۔ آپ لوگ تو ایسے بیٹھے جیسے آپ لوگوں کو برادری سے باہر کر دیا ہو، ہے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ایسا؟ کبھی آپ حضرات جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہو کر کے بیٹھے ہوں؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے؟ پیچھے والے بتاؤ سب کریں گے نا؟ تو وہاں سے اٹھ کر کے آگے آ جاؤ۔ ہے کہہ رہے کہ جی یہ تو کہڑا تھا مسئلہ، کوئی بات نہیں، ان کولروں کے سامنے آ جاؤ۔ یہ جو آپ کو انشاءاللہ اور زیادہ ہوا لگے گی، ان کولروں کے سامنے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں بڑودہ کے، اللہ رب العزت ان کے جان و مال میں خوب برکتیں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بھئی نوجوانوں، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں بچے میرے معصوم سے، ان سے بھی گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، اور بلکہ ارک ہو کر کے بیٹھ جائیں، سرک کر کے بیٹھیں، کوئی بات نہیں آپ بھی اٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ آپ حضرات تو ایسے جو ہے سرک رہے ہیں کہ شاید اس سرکنے میں بھی کوئی مسئلہ ہے ماشاءاللہ۔ بھئی فلواریوں میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، یہ ماشاءاللہ آگے آ جائیں۔ بھئی واہ ماشاءاللہ، دیکھو کہتے ہی آگے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ بھئی ادھر جو بیٹھے ہوئے تم بھی تھوڑا سا مل کر کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ، بھئی واہ واہ واہ، مل کر کے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ یہ تو ہمارے بچے ماشاءاللہ دیکھو کتنے سلیقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی تو مدرسوں میں تربیت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے تو ان کو بیٹھنے کا، اٹھنے کا، جینے کا، مرنے کا، ملنے کا، جلنے کا تمام طریقہ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے بچے دیکھو کتنی ترتیب کے ساتھ مہذب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب کریم سے دعا فرمائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سننا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اب بھی آمین نہیں کہہ رہے؟ آمین میں تو کوئی جی ایس ٹی نہیں لگ رہی، کوئی ٹیکس ویکس کا تو حساب کتاب نہیں ہے نا؟ تو زور سے کہہ کے دکھاؤ، اللہ رب العزت آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ ماشاءاللہ لگ گیا۔ ہاں بھئی اب جو ہے نا ہم بھٹیانے کے قریب پہنچ گئے، بڑودے میں نہیں آئے ابھی۔ اللہ رب العزت والجلال آپ کے محتمم صاحب حضرت مولانا مفتی جنید صاحب، اللہ رب العزت والجلال ان سے خوب دین کا کام لے۔ لگا ہاں بھئی بڑودے کے جہاں وہ پانی بھر رہا نا آپ کے یہاں بڑودے میں، وہاں تک تو پہنچی گئے ہیں، تو پانی کے باہر بھی تو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے نا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت والجلال
آپ کے کاروباروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. یعنی کہ کاروبار تو چاہیے، تکڑی آمین نکلی ہے. خیر میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن کی الگ الگ جگہوں سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک اہم پیغام اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک، تمام ماؤں بہنوں تک پہنچانے کی میں نے جسارت کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری آیت کریمہ جو خاص طور پر میں نے اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے تلاوت کی ہے کہ اس میں میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میرے نوجوانوں کو، تمام کو ایک چیز اور اہم پیغام کی طرف متوجہ متنبہ کیا گیا ہے. ملت اسلامیہ کے جیالوں، آج میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت میں کبھی ہم اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں، کبھی ہم اب اس کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں. بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ آج اس وقت میں ہماری زندگی کا اکثر حصہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو یہ پورا ایک چیپٹر ہے، ایک پارٹ اس کی زندگی کا ہے، یہ اس اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے آپ کو لگاتا ہوا زیادہ تر نظر آتا ہے. اگر اس کی زندگی کو اٹھایا جائے اور اس 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ بندہ اپنے رب کریم کی اطاعت میں اپنے آپ کو نہ لگا کر دوسرے طریقوں پر، اس کی نافرمانیوں میں اور اس کی اطاعت سے دور رہ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے. ملت اسلامیہ کے جیالوں، جہاں بے شمار وجوہات اس دنیا کے اندر وہ ہیں جو ہمارے سروں کے اوپر بے عزتی کا تاج رکھ رہی ہیں، جہاں ہمارے اوپر رسوائی ذلت کا تاج ہمارے سروں کے اوپر آ رہا ہے، انہی بے شمار چیزوں میں آج ایک اہم چیز کی طرف اور ایک اہم وجہ کی طرف آپ کو متوجہ کیا جائے گا. آج دنیا کی تاریخ اٹھائیں اور دنیا کے اندر دیکھیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کرتا ہے. اس کی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نہیں نظر آتا، اس کی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سیرت نظر نہیں آتی، آپ کی عادتیں نظر نہیں آتی، آپ کا اخلاق نظر نہیں آتا، آپ کا کردار نظر نہیں آتا، آپ کے اقوال و افعال نظر نہیں آتے، آپ کا طور و طریق نظر نہیں آتا. اس کی زندگی کو اٹھایا جائے تو آج اس وقت میں جو میرے اور آپ کے حبیب جس چیز کے خاتمے کے لیے اس روئے زمین پر آئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس دنیا کے اندر مجھے اسپیشلی طریقے پر 2 چیزوں کی وجہ سے اس روئے زمین کی طرف بھیجا گیا ہے. اس روئے زمین پر مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اس دنیا کے اندر پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. آج پوری ملت اسلامیہ کا جائزہ لیا جائے، اپنے نوجوانوں کو دیکھا جائے، اپنے بڑوں کو دیکھا جائے، آج انہی چیزوں کی طرف ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا کے اندر موسیقی آلات کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. آج گانے سننے کا رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے. مسلمان بچہ ہو یا بچی ہو، نوجوان
جوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میری مائیں اور بہنیں ہوں، میرا باپ ہو، اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر رہ کر آج نئے نئے آلات کو اور نئے نئے سنگیت کو سن کر کے کہتا ہے کہ بڑا اطمینان قلب ملتا ہے، بڑا سکون قلب ملتا ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر رہ کر یہ میرا بھائی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ گانا سن لیا جائے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن یہ طالب علم عرض کرے گا نبی کے پاک علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر سے انسان چلا جائے گا اور رب کریم کے دربار میں کھڑا ہوگا اور رب کریم اعلان کریں گے یہ میرا نوجوان، یہ میرا بندہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر گانے کے سسٹم کو سنا ہے، اس نے سنگیت کو سنا ہے، جاؤ فرشتوں کی جماعت ادھر آؤ، اس کو اٹھاؤ اور اس کے کانوں کے اندر کانچ کو گھول دو اور اس کے ایک کان کے سوراخ سے ایک کان کے اندر کس طریقے سے کانچ کو ڈال کر دوسری طرف کو نکالا جائے، یہاں تک کہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے جسم کے اس کان میں جو سننے کی صلاحیتیں رکھی جا رہی ہیں، اس کے کان کے اندر اللہ رب العزت والجلال کانچ کی چیزوں کو داخل کرا دیں گے۔ یہ انسان تڑپ کر کے کہے گا او ربا یقیناً تیرا بندہ گناہگار ہے، ایک مرتبہ مہلت دی جائے، میں دنیا کے اندر چلا جاؤں، ایک دن کی مہلت دی جائے، میں رب کریم آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کی منتیں سماجتیں کرتا ہوں، آپ کی حسامتیں کرتا ہوں، آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر سے چلے جانے کے بعد اس روئے زمین پر نہیں بھیجا جائے گا، اب فیصلہ طے ہے، جیسا گناہ کیا ہے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آج روئے زمین پر میں اور آپ معاشرے پر نظر ڈالیں اور معاشرے کی ان سنگینی حالات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے میرا نبی تو یوں کہتا ہے کہ مجھے ان سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، ان آلات کے خاتمے کے لیے اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ میرا نوجوان کہتا ہے کہ ہم ان آلات پر اپنی زندگی کو گزار کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ میرے عزیز نوجوانوں، جہاں بے شمار وجوہات آج معاشرے کی تباہی کی ہیں، ان وجوہات میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ سید الکونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ المنورہ پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے جیالوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج جن وجوہات کی بنا پر ہم اپنے معاشرے پہ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد برپا کرتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے وہ تمام چیزیں ختم کی تھی۔ آج معاشرہ انہی چیزوں کو پلٹ دینا چاہتا ہے جو چیزیں میرے اور آپ کے نبی اس روئے زمین پر ختم کر کے گئے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، یہ طالب علم عرض کرے گا کہ اس روئے زمین کے اوپر یہ بندہ آج ایک دوسرے کی کس طریقے سے کٹی پر ہے،
ایک دوسرے کے ساتھ کیسی بغض و عداوتیں اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو ملنے کو نہیں چاہتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اپنا لین دین نہیں رکھنا چاہتا، جبکہ میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ آقائے مدنی علیہ السلام پر یہ جان رکھنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اگر کسی کے گھر میں بہترین سالن تیار ہو تو اس کو چاہیے کہ اس میں شوربہ بڑھا لے اور اس شوربے کو بڑھا کر اپنے پڑوسی تک پہنچائیں۔ آج کیا صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو صحیح طریقے سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی یہ مقدس جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہے۔ ایک صحابی اپنے گھر پر گوشت بناتے ہیں اور بہترین طریقے پر تیار کرتے ہیں، اس میں شوربہ بڑھاتے ہیں، ایک کٹوری لے کے ایک کٹوری لے کر کے اپنے پڑوس میں بھائی کو دیتے ہیں۔ وہ بھائی کہتا ہے مجھے خاص ضرورت نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں اس کو پہنچا دیا جائے۔ وہ پڑوس میں پہنچائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اس کا مستحق ہمارا پڑوسی ہے، وہ اس کے گھر میں پہنچائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اس کا مستحق ہمارا دوسرا بھائی ہے، وہ اس کو پہنچائی جاتی ہے۔ وہاں کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ اس کا مستحق ہمارا پڑوسی ہے۔ اسی انداز میں وہ 7 گھروں تک وہ کٹوری کا سالن، وہ پلیٹ کا سالن چلتا چلا گیا اور واپس گھوم کر جہاں سے چلا ہے اسی گھر کے اندر آ گیا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی دنیا کے اندر دوستی ہے۔ اگر دنیا میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے تو کامیاب کون ہوگا؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ آج دنیا کے اندر معاشرے پر نظر ڈال کر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مسلمان بھائی ہم سے خوش نظر نہیں آتا، ہمارا مسلمان بھائی اپنے پڑوسی سے خوش نظر نہیں آتا، ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے خوش نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے خوش نظر نہیں آتا۔ اور ہماری بچیوں کا عالم تو یہ ہے، میری ماں اور بہنوں کا عالم تو یہ ہے کہ ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن سے اپنا ملنے جلنا اپنے قطع تعلقی رکھنا چاہتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک گناہ میں سب سے زیادہ ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا آقائے مدنی علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر ہے کوئی تم میں ایسا انسان جو روئے زمین کے اوپر رہ کر اپنے بھائی کے گوشت کے لوتھڑے کھائے؟ ایک انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمسوا انفسکم ولا تنابسوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ رب کریم نے اگلی آیت کریمہ ارشاد فرمائی اور پیغام ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ رب کریم نے اب اگلا جملہ ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا ہے کوئی تم
تم میں ایسا انسان جو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے لوتھڑے کھائے؟ قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے لوتھڑے کھائے۔ جب تم میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے لوتھڑے کھائے، تو پھر تم اس کے خلاف اپنی زبانیں کیوں کھولتے ہو؟ آج چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہو، ایک دوسرے کی برائیاں ہیں، گھر میں چاہتے ہو، ایک دوسرے پر تانا تشنی ہے، ایک دوسرے کی مخالفتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے یہ پیغام میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں کہ آج معاشرے کی حالت بد سے بدتر ہوئی چلی ہے۔ آج ہم چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رہبروں کی، اپنے رہنماؤں کی، اپنے علماؤں کی برائیاں زبانوں پر ہیں، جبکہ یوں فرماتے ہیں ہمارے علماء کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی زبان نے اپنے کسی عالم کی برائی کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو جائے، اس کو دفن کر دیا جائے، وہ قبر کی تہوں میں پہنچ جائے، وہ قبر کے گڈھے میں چلا جائے، اس کی قبر کو کھولنا اور دیکھنا وہ اس کا منہ اللہ رب العزت والجلال اپنے کعبے کے اندر سے، کعبے کے حلق سے اس کو ہٹاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج صورتحال ہماری الگ ہی ہے۔ آج ہماری زبانوں پر ایک دوسرے کی برائیاں ہیں، آج ہماری زبانیں ایک دوسرے کے خلاف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج ہم روئے زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانیوں میں اس قدر مبتلا اور ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں رہا کہ ہم نے گناہ کا ارتکاب بھی کیا ہے کہ نہیں ہے۔ میں ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا، شاید بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آج دنیا کے اندر ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر میرا آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آج ہم برائیوں میں اس قدر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ مشکاۃ شریف کی ایک روایت میرے ذہن میں ہے، آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کے اندر جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہی نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، اس کا سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اور ربا یقیناً گناہ ہوا ہے، رب کہتا ہے میرے بندے کوئی بات نہیں ہے، تو نے گناہ کیا ہے، تیرا رب میں ہوں، میں تجھے معاف کروں گا، اس لیے کہ میری ذات غفور الرحیم ہے، میں اللہ کل شیء قدیر کا مالک ہوں، مجھے خبر ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں اسی کے توسط سے آ رہی ہے، آقا مدنی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ گناہ کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائیں۔ اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی نہیں بلکہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ بھی ہو جائیں، لیکن جب یہ بندہ تڑپ کر کے کہتا ہے اور ربا یقیناً میں تیرا بندہ ہوں، مجھے آپ معاف کر دیجئے، مجھے آپ میری خطاؤں کو درگزر کر دیجئے، میری لغزشوں کو معاف کر دیجئے، رب اعلان کرتا ہے او میرے بندے، تو نے مجھے پکارا ہے، تو نے
اپنے رب کی ذات کو پکارا ہے، تو نے اپنے رب کی صفات کا تذکرہ کر کے تو نے اپنے رب کو پکارا ہے، جاؤ میں نے اپنے بندے کو معافی کا اعلان دے دیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے مثال دے کر کے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ 30 40 50 سالوں تک خوب اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اپنی زندگی میں چغل خوریاں کرتا ہے، زنا خوریاں کرتا ہے، سود خوری کرتا ہے، یہ انسان دنیا کے اندر یہاں تک کہ اللہ رب العزت والجلال کو نہیں مانتا ہے، ایک اللہ پر اس کا یقین نہیں ہے، لیکن 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد یہ اپنی زندگی میں کہتا ہے آج مجھے پچھتاوا ہے، آج میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، آج میں شرمندہ ہوں، آج رب کریم کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ربا آج تک تیرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا رہا، آج تک تیرے ساتھ دوسرے کے منتیں سماجتیں کرتا رہا، آج تک تیرے علاوہ کسی اور کو خالق مانتا رہا، آج تک تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا رہا، لیکن آج تڑپ بیٹھی ہے، آج دل کے اندر یہ ارمان پیدا ہوئے ہیں، آج دل کے اندر ندامت کے آنسو ہیں، آج دل میں تیری رب کریم تیری ربوبیت ہے، آج دل کے اندر اے ربا تجھے یہ اعلان کیا کر رہا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ تو جانتے ہو سید الکونین تاجدار مدینہ امام الانبیاء ختم الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے 30 سالوں تک 40 سالوں تک 50 سالوں تک خوب اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن اب یہ کہتا ہے اور ربا میرا تو خالق ہے، میرا تو مالک ہے۔ رب اعلان کرتا ہے اور فرشتوں کی جماعت سنو، یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ مجھے پکار کر کے کہتا ہے میں نادم و شرمندہ ہوں، جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معافی کا اعلان دے دیا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، یقیناً گناہ ہم سے ہوئے، لیکن اگر توبہ کی توفیق مل رہی ہے تو ہم بہترین گناہگار بھی ہیں، اس لیے کہ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر بہترین گناہگار وہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اور فوراً اللہ سے معافی طلب کر لی ہے۔ اس لیے رب اعلان کرتا ہے کوئی تم میں معافی مانگنے والا تمہیں معاف کر دیا جائے۔ رب کریم روزانہ آسمان دنیا سے فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان کراتے ہیں کوئی دنیا میں ایسا انسان جو اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو، ہے کوئی ایسا انسان جو اپنے گناہوں پر پشیمان پریشان ہو، ہم اس کے گناہوں کو ختم کر دیں۔ جب بندہ کہتا ہے اور ربا میں گناہگار تیرا بندہ ہوں اور ربا مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو رب بھی کہتا ہے جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ میں اس حدیث کا تذکرہ کرنے چلا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے یہ سیاہ نقطہ ختم ہے، اور اگر یہ بندہ توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ باقی ہے، دوسرا گناہ کرتا
نقطہ ہے، دوسرا نقطہ ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے، چوتھا نقطہ ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آ جاتا ہے، بڑودا کے غیور مسلمانوں، ایک وقت وہ آ جاتا ہے، یہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل بالکل سیاہ کر دیا جاتا ہے، اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے، اب اس کو تمیز نہیں رہتی میں یہ گناہ کر رہا ہوں یا صحیح کام کر رہا ہوں، میرا یہ گناہ کا کام ہے یا نیکی کا کام ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے یوں فرماتے ہیں ہمارے علماء کہ اگر یہ بندہ اس نوعیت پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہے، اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے، تو یہ بندہ اب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور لوگوں میں کہتا ہے کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، حالانکہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن یہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نیکی کا کر لیا ہے، اب اس کو تمیز نہیں رہتی کہ اس نے گناہ کیا ہے یا نیکی کا کام کیا ہے۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، یہ زبان آج کل بڑی زبان درابیاں اور بڑے طریقے پر اپنی زبانوں کو کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمانوں دو چیزوں کی ضمانت لے لو، محمد الرسول اللہ تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہے، تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہے، جب تم دو چیزوں کی ضمانت گارنٹی اس دنیا کے اندر لوگے تو سید الکونین تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لے رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کر کے ذکر کیا، اے لوگو تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، جو بندی اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، اب اللہ کا نبی اس کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ جس انسان نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضمانت لی ہو، محمد الرسول اللہ تمہارے لیے ضمانت لیتا ہے، تمہاری گارنٹی لیتا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کرائے گا۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں پہنچے اور فرمایا یا نبی اللہ وقت تو میرے پاس میں نہیں ہے، لیکن آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، مجھے کئی سفر میں جانا ہے، مجھے کوئی تقاضا ہے، جلدی سے مجھے آپ کوئی ایسی نصیحت کر دیں کہ میں اس کے اوپر عمل کر سکوں۔ تو آپ نے اپنی زبان سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور پھر فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھنا، جو انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے اللہ کا نبی اس انسان کے لیے ضمانت اور گارنٹی لیتا ہے کہ اس انسان کو جنت میں داخل کرائے گا۔ آج ملت اسلامیہ کے جیالو، ہماری زبانوں پر جو آتا ہے ہم بکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، آج ہماری زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اگر قرآن کی آیت کریمہ اٹھائی جائیں تو رب کریم یوں ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ رب نے ذکر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایمان والوں کی علامت کا تذکرہ کیا، اگلا جملہ ذکر فرمایا والکاظمین الغیظ، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ جب بولتے ہیں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھ کر کے بولتے ہیں۔ آج کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، آج میرے نوجوان بھائی، آج میری بچیوں، آج میری ماں اور بہنوں، کیا ہوا کہ آج صورتحال اتنی زیادہ ملوث اور خراب ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آج سب سے زیادہ اگر ہم سے
گناہ سرزد ہے تو وہ ہماری زبان ہے. زبان سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. زبان وہ ہے کہ جس نے دو دوستوں میں دراریں قائم کر دی ہیں, ایسی درار ڈالی ہے کہ زندگی گزر رہی ہے لیکن ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے نہیں مل سکتا. زبان کی درار وہ ہے. یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح کا وقت ہوتا ہے, زبان پورے جسم کے سامنے یہ ہاتھ جوڑ کر کے منتیں سماجتیں کرتی ہے کہ پورے دن صحیح طریقے سے چل رہا, اگر صحیح تو رہی ہے تو ہم صحیح رہیں گے, اور اگر تو صحیح نہیں رہی ہے تو ہم اپنے جسم کو توڑ ڈالیں گے. یہاں تک کہ زبان کے سامنے پورے جسم مل کر کے منتیں سماجتیں کرتا ہے, اس لیے کہ زبان سے گالی نکلی ہے, زبان کو نہیں کاٹا جائے گا, جسم کے دوسرے اعضاء کو تکلیف دی جائے گی. لڑائی ہوئی ہے, غصہ آیا ہے, جھگڑا ہوا ہے, فتنے برپا ہوئے ہیں, فسادات ہوئے ہیں, زبان نے کہہ ڈالا ہے, لیکن اس کے خمیازہ کسی دوسرے اعضاء کو بھگتنا پڑا ہے. ملت اسلامیہ کے جیالو, مختصر یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو. آپ نے ارشاد فرمایا احفظ لسانک, اپنی زبان کو کی حفاظت کر. مسلمانوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر کے بولو. آج ہماری زبانوں پر علماء کی برائیاں ہیں, آج ہماری زبانوں پر مسجد والوں کی برائیاں ہیں, آج ہماری زبانوں پر مدرسوں کی برائیاں ہیں, آج ہماری زبانوں پر علم کی توہین ہے, آج ہماری زبانوں پر علم والوں کی توہینیں ہیں, آج ہماری زبانوں پر دنیا کے اندر معاشرے بھر کی برائیاں ہیں, اور پھر ہم پاک دامن ہیں, پاک صاف ہیں. یاد رکھیے اگر دنیا کے اندر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا تو پھر ہمارے لیے وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے ذکر کیا تھا اس دنیا کے اندر سے لوگ آئیں گے اور رب کریم کے سامنے دو منہوں کو بنا کر, یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کسی کی دو زبانیں اتنی لمبی کر دی جائیں گی کہ وہ سڑکوں کی مانند ہوں گی اور ان کے اوپر لوگ رونتے ہوئے ان کو چلیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا انتظار کرنا جب یہ بندہ اپنی زبان کو غلط استعمال میں لائے گا, کل قیامت کا میدان ہوگا, رب کریم کا دربار ہوگا, رب کریم اعلان فرمائیں گے اس بندے کو اٹھا کر کے لاؤ. ابھی یہ بندہ آئے گا, بڑا انسان ہے, بڑا نمازی ہے, پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہے, لیکن زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے, لمبے لمبے سجدے ہیں, لمبے لمبے چپے ہیں, لمبی لمبی تسبیحات ہیں, جب بھی کسی کو دیکھتا ہے استغفر اللہ کی زبانیں ہیں, اپنی زبانوں پر سبحان اللہ کہتا ہے, لیکن چوراہوں پر کھڑا ہوتا ہے, اپنے معاشرے کے نوجوانوں میں کھڑا ہوتا ہے, بزرگوں میں کھڑا ہوتا ہے, برائیاں کرتا ہے, فتنے پھیلاتا ہے, فساد برپا کرتا ہے, ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا نماز اپنی جگہ پر ہے, حج اپنی جگہ پر ہے, زکات اپنی جگہ پر ہے, صدقہ خیرات اپنی جگہ پر ہے, امداد اپنی جگہ پر ہے, مال تقسیم کیا ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کی زبان کی لمبائی ایسی کر دی جائے گی کہ اس کے حلق سے باہر نکلے گی, زمین پر دھسے گی. آپ نے ارشاد فرمایا اس انداز میں ہوگی کہ جس طریقے سے یہ سڑکیں ہمارے سامنے ہیں اس انداز میں اس کی زبان کو باہر لایا جائے گا. اس کی زبان پر لوگ چل رہے ہوں گے, لوگ کہیں گے افسوس کے مارے کہ کون انسان ہے کہ جس کی زبان اتنی لمبی اور ایسا عذاب اللہ رب العزت والجلال اس کے اوپر نافذ کر رہا ہے. بندے کہیں گے رب کریم کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا, او بڑودا کے مسلمانوں رب کریم یہ اعلان فرمائیں گے یہ وہ بندہ ہے
جس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہے، جس نے اپنی زبانوں سے چغل خولیاں کی ہیں، جس نے اپنی زبانوں سے بہتان تراشیاں کی ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی بات آپ تک پہنچے اس کی تحقیق کیجئے، اس کے بارے میں سوچئے، اس کے بارے میں دیکھئے۔ ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کروں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کل مؤمنین والمؤمنات کیسے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ میں کسی سفر میں چلی جا رہی ہیں، آپ کسی جگہ پر پڑاؤ کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، کسی جگہ پر ٹھہرے ہیں، اور اس جگہ سے جب صبح میں آپ اٹھی ہیں، آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے یہ اونٹنی، یہ کجاوا جس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں اس کے اندر آپ نہیں ہے، قافلہ چل دیا ہے، آپ قضائے حاجت سے واپس ہوئی ہیں تو آپ نے دیکھا قافلہ چلا جا رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھو کہ اس وقت میں بھی کس طریقے سے چند لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ آپ آرام سے آؤ گے، تو اگر یہاں پر ہم نے پڑاؤ کیا ہے، کسی کو آپ دیکھو کوئی سامان رہ گیا ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آ جانا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ڈھونڈنے میں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کا ایک قافلہ آگے نکل گیا ہے، آگے نکلنے کے بعد آپ وہاں سے آپ وہیں پر تشریف، صحابی کی نظر پڑتی ہیں، ام المؤمنین ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر قافلے والوں سے ملا دیا گیا ہے۔ اس وقت کے منافق لوگوں نے یہ چیز مشہور کر دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لوگوں نے غلط باتیں، بہتان تراشیاں شروع کی ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے نبی کے پاک علیہ السلام نے سوال کیا ہے، او عمر تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ جانتے ہو سید الکونین سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ عمر فاروق نے فرمایا یا نبی اللہ، پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نکاح کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ فرمایا رب کریم کی ذات نے۔ فرمایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ سچے ہوں، آپ صادق ہوں، آپ صالح ہوں، آپ نبی ہوں، اور آپ کی بیوی پر بہتان تراشی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ کے سامنے یقیناً کوئی چیز، کوئی بات آئے گی، لیکن آپ اس بات کو پہلے تحقیق کیجئے، پہلے معلوم کیجئے مسئلہ کیا ہے۔ اپنی زبانوں کو ان واقعات کی طرف نہ ڈالیے، اپنی زبانوں کی حفاظت کیجئے۔ آپ نے یہی تو ارشاد فرمایا، اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھ کر کے بولیے، جو کہ ایمان والوں کی ایک علامت ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، رب کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھ کر کے بولتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو سنبھالیے، سدھاریے، اور اگر کہیں ہم سے غلطی سردت ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو بچائیے۔ میں نے دوران خطبہ دوسری ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں سید الکونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رب کریم نے ارشاد فرمایا، یہ خاص طور پر پیغام جہاں میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ آج
کیا ہوا ہے معاشرے کے اندر صورتحال اتنی خراب ہے، بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ سروں سے دوپٹے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ سروں سے دوپٹہ کھچ کر گلی میں آ پہنچا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں، تم کس طریقے پر اور کس نبی کی سیرت کو اپنانا چاہتی ہو؟ کون سے نبی کے طریقے کو اپنانا چاہتی ہو؟ کون سی صحابیہ کی زندگی کو اپنانا چاہتی ہو؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کے بارے میں کیا منقول ہے؟ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے مرض الوفات میں ہے، آپ اپنے شوہر علی المرتضی کو بلا کر کے کچھ نصیحتیں کچھ وصیتیں کرتی ہیں، اور اس میں آپ نے پیغام دیا ہے، اوف علی میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ رب کا نبی میرے والد محترم نے مجھے خواب میں بشارت سنائی ہے، او بیٹی تو دنیا کے اندر علی المرتضی کے گھر پر سحری کر لے اور افطاری میرے دسترخوان پر ہوگی۔ وہ بیٹی فاطمہ الزہرا اپنے والد محترم سے کہتی ہے، میں اپنے شوہر سے کہتی ہے، میں آج اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، لیکن میرے دفنانے میں میرے کفنانے میں جلدی کرنا اور رات کا وقت ہو جائے تب میری میت کو اٹھانا۔ ایک جملہ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اس دنیا کے اندر مجھے کسی بھی انسان نے نہیں دیکھا ہے۔ آج صورتحال کیا ہوئی ہے میری مائیں اور بہنیں؟ تمہارے دوپٹے کیوں پیچھے کو سرکتے چلے گئے ہیں، جبکہ نبی کے پاک علیہ السلام نے کی طرف رب کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور مؤمنین اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے کہیے، ان تک یہ پیغام پہنچائیے۔ کیا پیغام ہو؟ فرمایا جب کہیں پر جائیں تو اپنے سروں کو ڈھانک کر کے چلیں، اپنے دوپٹوں کو آگے کر کے چلیں۔ لیکن آج معاشرہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آج میں اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر ہماری جوان بہن ہے، ہماری جوان بچی ہے، ہماری جوان بیٹی ہے، آج معاشرے کے اندر دوپٹہ سر سے کھس کر دوسری طرف اور دوسری جانب چلا جا رہا ہے۔ نہ بھائی کو غیرت ہے، نہ باپ کو غیرت ہے، نہ ماں کو غیرت ہے۔ یہ شرم و حیا کہاں چلی گئی ہے؟ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت، تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا، تمام پیغمبروں کا طریقہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر حیا کے دامن کو مضبوط کیا جائے۔ آج گناہ اٹھا لیے جائیں، شراب کا عادی ہوگا، معلوم یہ ہے یہی ہوا ہے کہ اس کی زندگی سے حیا کا مادہ ختم ہوا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے بڑے کے سامنے گالی دی ہے، اس نوجوان نے اپنے بڑے کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے، اپنی ماں کو ستایا ہے، اپنے باپ کو ستایا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس نوجوان کے دل سے حیا کا دامن ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں حیا ہوتی، عزت ہوتی، ادب ہوتا، احترام ہوتا، تو میرے بھائی یہ اپنے بڑے کے سامنے گالی نہیں دے سکتا تھا۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا چند سال پہلے تک اگر نوجوان کسی راستے پر کھڑا ہو کر اگر سگریٹیں پی لیں اور وہاں سے ہمارا کوئی بزرگ گزر جائے تو اس کی شرم کا عالم یہ ہے اس کو فوراً بجھا کر آگے چل دیتا ہے، اس کو راستہ دیتا ہے۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہمارا بوڑھا، ہمارا باپ، ہمارا رشتہ دار، ہمارا تایا، ہمارا چچا ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، لیکن میرے نوجوانوں تمہاری حیا اس بے حیائی میں بدلی ہے۔ تم نے دنیا کو ترک
ترقی کہہ کر اپنے دین اسلام کو چھوڑا ہے، اپنے دین اسلام کو رسوا کیا ہے، اپنے دین کی تعلیم اور آپ کی تربیت کو چھوڑا ہے، آپ کے اخلاق کو چھوڑا ہے، آپ کی عادتوں کو چھوڑا ہے، آپ کے کردار کو چھوڑا ہے، آپ کے اقوال و افعال کو چھوڑا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج میرا نوجوان بھائی اپنے بڑے کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی زندگی سے شرم و حیا کا مادہ ختم ہوا ہے، اس لیے اس نے اس گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی سب سے پہلی چیز اور بنیادی اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی میں حیا، شرم و غیرت کا مادہ پیدا کریں۔ آج جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک طرف حیا کے مادے کو رکھا جائے تو میرے بھائی یہ حیا کا مادہ ہی ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر حیا آئے گی، جب ہماری زندگی کے اندر شرم غیرت آئے گی تو ہم گناہ سے بچیں گے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے یہ ہمارا بڑا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا ملنے والا ہے، یہ ہمارا تایا ہے، ہمارا چچا ہے، گاؤں کا، محلے کا، قصبے کا بڑا انسان ہے۔ اب آپ کی زندگی میں سدھار پیدا ہوگا، تم گناہوں کے قریب جاؤ گے، لیکن گناہ کرتے وقت معلوم ہوگا کہ یقیناً مجھ سے جو غلطی ہو رہی ہے یہ گناہ کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان اگر شرم و حیا کا مادہ پیدا کرتا ہے، اب اگر کسی چیز کی طرف مائل ہوگا تو اپنے آپ کو روکے گا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، اپنی آپ کی حفاظتیں کرے گا۔ اب یہ بندہ اعلان کرے گا کہ نہیں یہ گناہ ہے، اب اس کی زندگی کے اندر آئے گا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، اور جب یہ مادہ پیدا ہوگا اگر گناہ ہو بھی گیا تو پھر رب کریم کے سامنے توبہ کرنا اس کا آسان ہوگا۔ باری تعالیٰ سے دعا فرمائیں رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، آپس میں پیار محبت پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ڈالو، آپ ایک دوسرے سے تعلقات کو مضبوط کرو۔ ایک جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس میں تڑپ رہے ہیں۔ آپ کے جسموں پر کس طریقے سے لوگوں نے یلغاریں کی ہیں، آپ کے جسم چھلی ہے، ایک مشکیزہ پانی لینے والا پانی لے رہا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے کوئی پانی پلانے والا اگر ہو تو پانی پلائے۔ وہ انسان تڑپ رہا ہے۔ بڑودہ کے مسلمانوں یاد رکھنا کہ کس طریقے کی محبتیں ہیں۔ آج تم اپنا سوچتے ہو، اپنے بھائی کو بھاڑ میں جانے دو، اپنے بھائی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ مصیبت میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، دکھوں میں ہے، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مصیبتیں ہم پر نہیں آنی چاہیے، پریشانی ہم پر نہیں آنی چاہیے۔ ہم پریشانیوں سے الگ ہوں، ہم مصیبتوں سے ختم ہوں، ہم دکھ اور تکلیفوں سے الگ ہوں تو میرے بھائی ہم بڑے سکون میں ہیں، ہم بڑے اطمینان میں ہیں، ہم بڑے پارساں ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کی طرف کو دیکھو، یہ تڑپ رہے ہیں، جنگ کا موقع ہے، جسم چھلی ہوا ہے، لوگوں نے یلغاریں کی ہیں، آپ کے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، آواز دیتے ہیں کوئی پانی پلانے والا پانی پلا دے۔ وہ جنگ کے اندر مشکیزہ لے کر کے دوڑا ہوا جاتا ہے، جیسے ہی پانی والا
آپ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے لو جی پانی لے لو، اور دور سے آواز آتی ہے کوئی پانی پلانے والا؟ یہ پانی کو لے کر کے کہتے ہیں بھائی آپ پی لو، اس کو پلاتا ہوں، لیکن وہ جنگ میں ہے، جسم زخموں سے چور ہے، زخم سے چھلی ہوا ہے، لیکن وہ بھائی کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں او میرے پیارے جاؤ میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، جاؤ اس کو پہنچا دو۔ وہ اس کے پاس میں پہنچتے ہیں، جیسے ہی پانی پہنچاتے ہیں، لو بھائی پانی ہے، آواز آتی ہے اے کوئی پانی پلانے والا اگر ہو تو پانی پلائے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جاؤ میرے بھائی کو پہنچا دو، اس تک پانی کو پہنچایا جائے، یہاں تک کہ 7 صحابہ کے تک یہ مشکیزہ پانی لیے ہوئے چلا ہے، اور جب 7ویں کے پاس میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ 7واں جو کہہ رہا ہے کہ پانی پہنچا دو، وہ 7واں انتقال کر چکا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اب یہ واپس لوٹا ہے، یہ 6 کے پاس پہنچا ہے، انتقال فرما گئے ہیں، وہ 5 کے پاس میں ہیں، 5واں بھی شہید ہے، جو 4 کے پاس میں ہیں، 4تھا بھی شہید ہے۔ القرض ذاتوں اس روئے زمین سے رخصت ہو گئے ہیں، اس عالم میں انہوں نے اپنے بھائی کے دکھوں کو دیکھا ہے، مصیبتوں کو دیکھا ہے، پریشانیوں کو دیکھا ہے، اور آج ہم اپنی عیش و راحت میں، اپنے سکون میں، اپنے اطمینان میں اپنے بھائی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، رب کریم معلوم کرے گا، تیرا پڑوسی بھوکا رہا، تو نے اپنے پڑوسی کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تیرا پڑوسی بھوک میں تڑپتا رہا، تو نے اس کو بھوک کی شدت کی وجہ سے بھی کھانا نہیں کھلایا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ میں، معاشرے میں، اپنے محلوں میں، گاؤں میں، اپنے معاشرے میں، آپس میں اتحاد، اتفاق، پیار، محبت قائم کیجئے، ایک دوسرے پر اپنی جان کو نچھاور کر دیجئے۔ آپ اس کے کام آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کیجئے، آپ اس کا کام اس کے ذریعے سے، آپ کا کام اس کے ذریعے سے، یا اس کے کا کام آپ کے ذریعے سے بن سکتا ہو تو اپنے آپ کو آگے رکھیے۔ رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔